نویں سپارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 104 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرا یہ منصب ہے میں اللہ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک قوی دلیل لے کر آیا ہوں، سو اے فرعون تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 400 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر آئے اور ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل یہاں پھیل گئی، تو مصر کے بادشاہ یعنی فرعون نے ان کو غلام بنا لیا، اور وہ بنی اسرائیل سے بیگار لیتے تھے، ان سے جانوروں کا دودھ نکلواتے تھے، زمینوں کی کھدائی کرواتے تھے، دیگر مشقت کام کرواتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا چاہا، اس لیے فرمایا فرعون بنی اسرائیل ان کے ساتھ بھیج دے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، تو اس غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آپ آئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم کوئی دلیل لائے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اب اس نے دلیل مانگی، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، پس موسیٰ نے اپنا عصا یعنی کہ لاٹھی دیا، پس وہ اچانک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ یہ تو معجزات اللہ نے آپ کو دیے تھے، عصا جو آپ کی لاٹھی تھی وہ اژدہا بن گیا، اور آپ کا ہاتھ جو آپ گریبان میں ڈال کر نکالتے ہیں چمکتا ہوا بن گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، قوم میں فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ سخت بہت بڑا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے فرعون سے کہا اس کو اس کے بھائی کو ٹھہرا لو اور جمع کرنے والوں کو شہر میں بھیج دو، یعنی کہ ان دونوں کو ہارون علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں روک لو اور لوگوں کو اعلان کر دو، بلا لو، جمع کر لو لوگوں کو۔ اس کے بعد یأتوک بکل ساحر علیم، جو تمہارے پاس ماہر جادوگر ہیں اس کو بھی لے آؤ۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہا اگر ہم غالب آ جائیں یقیناً ہمیں انعام دیا جائے گا۔ قال یعنی کہ ہمارے لیے انعام ہوگا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون کہتا ہے بالکل ہم تمہیں مقربین میں رکھ لیں گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ آپ پہل کرتے ہیں عصا ڈالنے میں یا پھر ہم پہل کریں، یعنی آپ پہل کر رہے ہیں یا ہم پہل کریں۔ قالوا القوا، تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، تو کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم پہل کرو، تو اللہ کا فرمان یہ آتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا، انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے کہا موسیٰ کو وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنا عصا ڈالو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً ان کے جھوٹے طلسم کو نگلنے لگا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو حق کا غلبہ ثابت ہو گیا، جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بطلان ظاہر ہو گیا، حق غالب آ گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، پس فرعون اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ جادوگروں نے جب حق دیکھا تو حق کو مانتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، واضح کر دیا اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب یہ بات دیکھ کر مجمع میں الٹ ہو گیا۔ فرعون یہ چاہتا تھا میں جیت جاؤں گا اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے گی، لیکن اس کی بادشاہت کو خطرہ ہو گیا، اس کا جو خدائی دعوت تھا وہ خطرے میں پڑ گیا۔ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا جادوگروں سے تم میری اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون، اور کہنے لگا یہ تمہاری خفیہ سازش ہے، تم نے مل کر شہر میں تیار کی ہے تاکہ اس شہر کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، سو ان قریب تم اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ یعنی کہ بات کو بدلنے لگا اور لوگوں کو یہ بتانے لگا کہ اب یہ جو جادوگر میں نے بلایا ہے در حقیقت یہ موسیٰ علیہ السلام سے معاذ اللہ مل کر انہوں نے چال چلی ہے۔ اب آگے اور ڈرانے بھی لگا تاکہ عوام اس کی بات نہ مانے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف جانبوں سے کاٹ دوں گا، پھر میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ ڈرانے لگا کہ تم کیا کر رہے ہو، پہلے انعامات ملنے تھے تم میرے مقربین میں آنے تھے، اب تم جب ایمان لے آئے ہو تمہیں یہ ایسا کروں گا۔ جادوگروں کو ڈرانے لگا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب یہاں پر کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ جب اس طرح سے دھمکانے لگا فرعون تو ان جادوگروں نے کیا کہا، اور تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لیتا ہے جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانی آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ یعنی کہ وہ کہنے لگے وہ جب ہم ایمان لے آئے واضح نشانی آ گئی تو ہمیں ڈراتا ہے۔ کہا کیا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے تاکہ حالت ایمان میں ہماری روح قبض ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ جب ایمان کی طرف آ گئے، پہلے تو مال کی لالچ میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، جب ایمان کی دولت انہیں ملی تو اس میں استقامت کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ جب ایمان بندے کو حاصل ہو جائے اس پر ڈٹ جائے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایمان کامل دیا ہے تو ہم بھی اس پر ڈٹے رہیں اور کلمہ طیبہ کی نعمت کو لے کر جائیں۔ لٹیرے بہت سارے ہیں، کوئی آپ کے پاس آئے گا کسی اور شکل میں، قادیانیت کی شکل میں آتا ہے، کوئی مرزائیت کی شکل میں آتا ہے، کوئی لبرلزم ہے، کوئی سیکولرزم ہے، طرح طرح کے فتنے آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ نے اس کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑنا ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس آیت میں یہ تفصیل بتانے کے بعد اب آگے چلتے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الاعراف ہی کی آیت نمبر 143 میں کیا آیا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ رب کا کلام ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کرتے ہیں تو کلام میں لذت ملی۔ عرض کی قال رب ارنی انظر الیک، عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنی ذات کو دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی،
اللہ نے فرمایا ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ پھر فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر میری تجلی کے باوجود یہ ٹھہرا رہے، برقرار رہے تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، پھر جب تجلی فرمائی رب تعالیٰ نے اس پہاڑ پر، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جب ان کو ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے، میں نے تیرے حضور توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، بہت عظیم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن ایک عظیم ہستی ہے جسے تمام نبیوں کے سلطان جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کے بارے میں کیا آتا ہے، آپ کو رب تعالیٰ نے دیدار فرمایا۔ آپ کے بارے میں خود رب تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آپ کو معراج کرائی گئی، آپ کو بلایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، تمام نبیوں کے سلطان ہیں۔ یہاں سے یہ نقطہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت جو تھی اس پر لاکھوں سلام، آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اسی طرح قلب مصطفیٰ بھی کتنا عظیم ہے، خود قرآن میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ نے تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیدار کرایا۔ اور قلب مصطفیٰ کی شان کیا ہے، فرمایا اگر پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہوتا، لیکن قلب مصطفیٰ پر لاکھوں سلام، آپ کے قلب پر، قلب اطہر پر مسلسل 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت عظیم بنایا ہے، جس کو چند اشعار میں امام اہل سنت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ ویسے بھی آپ نے تیسرے سپارے کے شروع میں سنا ہوگا، میں نے بیان کیا تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، بیچ میں مصطفیٰ کریم کا ذکر، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ شروع میں تو سارے رسولوں کا ذکر، تلک الرسل تمام رسولوں کو فضیلت دی، درجات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی مقام ہے، آپ کو بھی درجہ عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مقام ہے، دیگر رسولوں کا مقام ہے، لیکن سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، تمام نبیوں کے سلطان جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا کہ پہلے سپارے میں بھی آپ نے سماعت کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی سماعت کر رہے ہیں۔ پہلے سپارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنا آپ نے کہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی نبی کے صدقے ہوا، اور نبی کے صدقے آپ نے اللہ سے دعا فرمائی۔ اب یہاں پر سورہ اعراف ختم ہونے کے بعد سورۃ الانفال، سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال میں بتایا کہ یہ مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 8ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 88 نمبر پر ہے۔ اس سورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے، جسے عربی زبان میں انفال کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانفال سے موسوم کیا گیا ہے۔ اب اس سورت میں مال غنیمت کا ذکر آیا، اور اسی صورت میں آپ نے یہ بھی، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں غزوہ بدر، پہلی جنگ، اس کا ذکر بھی ہوگا، اور فتح کی بشارت کا بھی ذکر ہوگا۔ آیت نمبر 9 سے 24 تک مجاہدین کا ذکر ہے، تو ان کے بارے میں خوشخبری کا ذکر ہے۔ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی ہے۔
اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب یعنی کہ کفار زیادہ تھے تو مسلمانوں کو اللہ نے کس طرح مدد فرمائی اور اللہ نے مدد کی بشارت دی، وہ سارا اس میں ذکر ہے۔ مختصر یہ کامیابی کا واضح ایک دلیل یہاں سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے رسول آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، اور وہ خاک لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی ہے۔ آپ کو کہا مٹھی بھر خاک پھینک دیں، اور اس کی وجہ کر ان پر جو ہے کفار کے معاملات کو دکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ اس خاک کو پھینکیں۔ جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی کافروں کے چہرے پر ماری، فرمایا یہ لوگ روسیہ ہو جائیں، تو وہ خاک سب کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بڑھ کر ان کو قتل کرنے لگے، گرفتار کرنے لگے، اور اس طرح ان کو شکست ہو گئی۔ تو اصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، تو اللہ نے فرمایا یہ آیت نازل فرمائی کہ وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ نے پھینکا۔ تو آپ کا پھینکنا رب کا پھینکنا ہے، آپ کی اطاعت رب کی اطاعت ہے۔ تو بہت سارے اس سے پیغام ملتے ہیں۔ تو یہاں پر بس ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا کہ غزوہ بدر کی جب بات کی گئی، غزوہ بدر رمضان المبارک میں 2 ہجری کو ہوا، ٹھیک ہے، 17 رمضان المبارک، اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کی خوشی مناتے ہیں، پہلی جنگ اور پہلی فتح، پہلی جنگ جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے، اس کی خوشی مناتے ہیں، اور جو شہدائے بدر ہیں ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی برکتیں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کی خوشی مناتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے یہ 3 دن کا سفر نہیں تھا، ایسا نہیں ہے 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوئی اور 20 رمضان کو اسی ہی سال فتح مکہ ہوئی، نہیں، ہجری کا فرق ہے۔ یہاں 2 ہجری میں پہلی جنگ ہوتی ہے، اسی طرح فتح مکہ 20 رمضان کو تو ہوا ہے، مکہ کو فتح کیا گیا ہے، لیکن ہجری کے اعتبار سے وہ 8 ہجری تھا۔ 2 سے 8 کریں، 3 4 5 6 7 8، یہ 6 سال کا مسلسل 6 سال کی جد و جہد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، 6 سال کی مسلسل جد و جہد میں بڑے مارکے ہوئے، جس میں غزوہ بدر تھا، پھر اس کے بعد غزوہ احد ہے، پھر غزوہ احزاب ہے، پھر صلح حدیبیہ ہے، پھر جا کے فتح مکہ ہے۔ تو اتنی مشکلات، یہاں تک کہ یہودیوں کی سازشیں الگ تھی، کفار کی سازشیں الگ تھی، سارے مل کر ایک ساتھ بھی مل کر آئے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی اسی کا نام ہے۔ یہ غزوات ہیں، تو یہ اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس مختصر سا میں آپ کو پیغام یہ دیتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے، مسلسل جد و جہد کے ساتھ آپ نے پھر مکہ فتح کیا، اور اس طرح آپ نے مدینے میں صحیح معنوں میں ریاست مدینہ قائم کی، اور اسی کی برکت سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس ملک پاکستان کو ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے حاصل اس لیے کیا تھا تاکہ ہم یہاں پر ایک عظیم ریاست قائم کریں گے، اور یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کہ کلمہ طیبہ کا نظام مصطفیٰ رائج کریں گے۔ اس کی مثال واضح ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح جب ہم یہاں پر آ کر ہم علامہ اقبال کو جب پڑھتے ہیں تو آپ نے یہی کہا، چین اور عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین بھی ہمارا ہے، ہندوستان بھی ہمارا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، پوری دنیا ہماری ہے، تو یہاں پر رہ کر ہم نے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پھر ہندوستان کو چھوڑ دینا ہے، کشمیر چھوڑ دینا ہے، پوری دنیا ہماری ہے۔ جب ہم اس پر آئیں گے کہ ہم مسلمان ہوں گے، ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں گے، کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا
ہمت نہیں ہارنی، ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا، وانتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے۔ لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔